الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حزن يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا مفر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤ بہنوں، معزز طلباء کرام و معززات طالبات، دعائے اللہ مالک الملک سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس حاضری میں، اس گھڑی میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کا والد بھی نبی، ان کا دادا بھی نبی۔ یہ اعزاز جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا کہ خود بھی نبی ہیں، والد بھی نبی ہے اور دادا بھی نبی ہے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک اور اعزاز، اللہ رب العالمین نے اولاد بھی نبی پیدا فرمایا۔ ایک لمبی مدت زندگی گزاری، اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے مالا مال بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت خوب اچھے انداز سے فرمائی۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، تو اب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور ان کا ایک امتحان لیتے ہیں۔ گویا کہ جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ عمر بھر جو میں نے ان کی تربیت کی ہے، ان کی نگہداشت کی ہے، ان کو تعلیم دی ہے، آیا کہ اس کا رزلٹ بھی ہے یا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لمحے کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ آخری وقت گزار رہے ہیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس لمحے کو قید فرمایا۔ اب رہتی دنیا تک تا قیامت تک ان کی گفتگو اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا جواب اپنے والد گرامی کو پڑھتا پڑھاتا جائے گا، سنایا جائے گا اور اس سے سبق لیا جائے گا۔ یہ ایک اعزاز اللہ رب العالمین نے جناب یعقوب علیہ السلام بتا دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس لمحے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، توجہ کیجیے گا۔ فرمایا تم شہداء، کیا تم
تم اس وقت حاضر تھے موجود تھے کہ جب حدیث حاضر یعقوب الموت، جب جناب یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت آ رہا تھا، اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے، موت کا وقت آ گیا تھا، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ یہ جواب ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو جناب یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ تو ہمارے بتوں کو پوجنے والے، ہمارے طریقے پہ چلنے والے، دوسرے جگہوں سے اپنا حصہ لینے والے، اپنے معاملات کسی اور کے سپرد کرنے والے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی جواب دے ڈالا، فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آتا ہے، اپنے بیٹوں کو قریب کر لیتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو قریب کر لیتے ہیں، اولاد کی بڑی فرما بردار ہے، اپنے بابا جانی کے آگے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے لگتے جگروں میری اولاد میرے بیٹوں، ذرا یہ تو بتاتے جاؤ کہ میرے بعد، میرے اس دنیا کے چلے جانے کے بعد، میرے انتقال کے ہو جانے کے بعد، اللہ رب العالمین کے پاس چلے جانے کے بعد پھر تم اکیلے رہ جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا والد تمہارا باپ اللہ کے پاس جا چکا ہوگا، ذرا یہ تو بتا دو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کو مدد کے لیے پکارو گے، میرے بعد کس سے حاجت روائی کرو گے، من بعدی، میرے بعد تم کس کی طرف جھکو گے۔ اولاد تمام کی تمام یک زبان ہو جاتی ہے، فرمایا قالوا نعبد الہک، کعبہ جان ہم عبادت کریں گے، ہم بندگی بجا لائیں گے، ہم عبادت، ہم مدد مشکل کشادگی کو سمجھیں گے، الہک جو آپ کا الہ ہے، جو آپ کا معبود ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا اللہ ہے، اور فرمایا وَإِلَىٰ آبَائِكَ، اور جو آپ کے بابا و اجداد کا رب تھا، جو آپ کے آبا و اجداد کا رب ہے، اس الہ کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ فرمایا آبا و اجداد کون تھے؟ فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرمایا جس نے جو ابراہیم علیہ السلام طریقہ بتایا، جو جناب اسماعیل علیہ السلام نے طریقہ بتایا، اور جو جناب اسحاق علیہ السلام نے طریقہ بیان فرمایا، ہم اس الہ کے لیے اللہ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر، اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کا یہ جملہ سنا تو خوش ہو گئے کہ میں نے جو ان کی تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، وہ میری ضائع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، جناب اسحاق علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اسحاق علیہ السلام سے جناب یعقوب علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، اور جناب یعقوب علیہ السلام سے
اللہ رب العالمین نے جناب یوسف علیہ السلام کو پیدائش کرائی۔ یہ ایک کڑی ہے انبیاء علیہ السلام کی، اور یہ دعوت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی کیا دعوت تھی اور کس کی وہ ترویج کرتے تھے، کس کی وہ تبلیغ کرتے تھے، کس کی وہ تشہیر کرتے تھے۔ ایک اللہ، ایک الہ واحد کی طرف وہ دعوت دینے والے تھے اور اسی کی بندگی بجا لانے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی اس دعوت کو مختلف مقامات پہ بیان فرمایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، جناب یعقوب علیہ السلام کی آبا و اجداد یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اور جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور آگے تک کڑیاں اسی رب کی عبادت کرنے والے، جس رب کی عبادت کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری پیدائش کا، جنات کی پیدائش کا مقصد سورہ زاریات میں اس انداز سے بیان فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ فرمایا انسان کو ہم نے پیدا فرمایا، جنات کو ہم نے پیدا فرمایا ہے۔ انسان کا طریقہ زندگی الگ ہے، جنات کا طریقہ زندگی الگ ہے، انسان کے معاملات الگ ہے، جنات کے معاملات الگ ہے۔ بظاہر انسان کمزوریوں کا شکار ہے، جنات کو اللہ رب العالمین نے خصوصی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ان دونوں کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، فرمایا انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ وہ ہماری عبادت بجانا۔ عبادت اللہ کی، یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یہی جنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ آج انسان اپنی اس مقصد حیات سے ہٹ گیا ہے۔ جب انسان اس مقصد سے ہٹ گیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث قدسی جس میں عبادت کے بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے فائدے بیان فرمائے، آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کی روایت خود نبی اللہ رب العالمین سے فرمائے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کا مفہوم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرمایا یا ابن آدم لو تفرغ لعبادتی، فرمایا اے ابن آدم تو اپنے آپ کو اگر میری عبادت کے لیے خاص بنا دے، میری عبادت کے لیے خاص کر دے، تو پھر تیرے لیے بڑے بڑے تو فائدے میں عطا فرماؤں گا۔ اللہ جی کون سے فائدے حاصل ہوں گے؟ عبادت کرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو میری عبادت کرنے والے میں ان کا سینہ غنی کر دوں گا، سینہ غنی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس میں سخاوت بھر دیں گے، غنا بھر دیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں متعلق تھے۔
اللہ رب العالمین نے ان کا لقب ہی غنی فرما دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر عبادت کرنے والے، کس قدر اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق جوڑنے والے، کس قدر اپنا مال، اپنے اسباب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ فرمایا پہلا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ جو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا، میں اس کا سینہ غنی کر دوں گا۔ تنگی نہیں ہوگی اس کے سینے میں، خوشحال ہوگی، ہر ایک کے لیے جگہ ہوگی، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اڑوس و پڑوس کے لیے ہمدردی ہوگی، نرمی ہوگی، اظہار و قربانی کا جذبہ ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام ان اعلیٰ اوصاف سے متصف تھے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا لحاظ، نرمی، محبت، اخوت، اتحاد، امن۔ اللہ اکبر۔ لَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَىٰ، فرمایا اس کا سینہ غنی کر دیا جائے گا، کشادہ ہو جائے گا، اس کے دل میں کوئی کچ روی نہیں ہوگی، تنگی نہیں ہوگی، کسی کے لیے بغض، کینہ، عناد نہیں ہوگی، ہوگا تو پیار ہوگا، محبت ہوگی، اخوت ہوگا، اتحاد ہوگا، احساس ہوگا، جذبہ ہوگا۔ صحابہ اللہ اکبر اللہ، جن کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی تربیت یافتہ صحابہ ہیں کہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کی خاطر۔ اگر اسے کوئی تکلیف ہے، اسے کوئی پریشانی ہے، اسے کوئی حاجت ہے، اپنی بھوک کو قربان کر دیں گے، اپنی پیاس کو قربان کر دیں گے، اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ کیا معنی ہے اس آیت کا؟ یہ معنی ہے لَأَمْلَأُ صَدْرَكَ غِنَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے سینے کو غنی کر دیں گے، جس کی بے شمار مثال صحابہ کی موجود۔ آگے فرمایا وَلَا أَشَدُّ فَقْرًا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ سے فکر و فاقہ غائب فرما دے گا، کبھی اس کے ہاتھ میں فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا۔ وَلَا أَشَدُّ فَقْرًا، اس کے ہاتھ میں کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ میں ایسی برکت عطا فرمائیں گے کہ تھوڑا کمائے گا زیادہ نظر آئے گا، اس کے مسئلے مسائل اللہ رب العالمین اسی تھوڑے میں پورے فرما دے گا۔ اختیارات رب کے پاس ہیں، بندے کے پاس نہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ اختیارات بندے کے پاس ہیں تو پھر جو امیر ہیں اور مال و متاع ان کے پاس بے حساب و کتاب ہے، پھر تو کوئی پریشانی آنی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے، موازنہ کیا جائے، تو جن کے پاس کچھ نہیں ان کے مقابلے میں جن کے پاس بہت کچھ ہے، اس سے زیادہ ان کی پریشانی نظر آتی ہے۔ اختیارات رب کے پاس، بندے کے پاس نہیں۔
فرمایا اس کا سینہ غنی کر دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں کبھی فکر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ جی کون ایسا خوش نصیب ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کو مالک سمجھنے والا، اللہ کو خالق سمجھنے والا، اللہ کو رازق ماننے والا، اللہ کو داتا ماننے والا، اللہ رب العالمین کو مشکل کشا ماننے والا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنے والا، اپنی مشکل اللہ رب العالمین سے حل کروانے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، دعائیں اللہ سے کرنے والا، صدقہ خیرات اللہ کے نام پہ دینے والا، درگاہوں پہ مزاروں پہ نہیں، غیر اللہ کے آگے جھکنے والا نہیں، غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کرنے والا نہیں، مہینوں کی ہفتے کی عبادت کرنے والا نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والا، کیونکہ جو اللہ کی عبادت بھی کرے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بھی ٹھہرائے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں مشرک ٹھہرے گا۔ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی خوش کرنے میں لگا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت خالص ہو، اخلاص پہ ہو، اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے، فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، فرمایا اس بات کا ہم نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اس اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانی ہے۔ اللہ جی کیسے عبادت بجا لانی ہے؟ فرمایا مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت اخلاص میں کرنی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو اس عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا، اخلاص سے اوپر اللہ کی یک طرفہ ہو کے عبادت کی جائے، اس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اور جو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں، شرک بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی انجام اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی ملا لینے والے، ہاں اللہ کی اور ان کی بھی، اللہ کی انتہا ان کی اللہ کے ہاں، ہماری انتہا اور ان کی اللہ کے بعد، اور بے فضول سی مثالیں دے دے کے لوگوں کو مطمئن کرنا کہ جناب اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے، کسی بڑے سے ملنے کے لیے فلاں سے ملنا پڑتا ہے، اسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے فلاں سے بھی ملنا پڑے گا۔ بے فضول سی مثالیں دے کر اپنا عقیدہ ثابت کرنا، اللہ رب العالمین نے تو ٹوک الفاظ میں بیان فرمایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ رب العالمین نے جنت اس پہ حرام بنا دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا کرتی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ اکبر، اللہ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو۔ ایک اللہ کی عبادت۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے اور ان سے سبق پوچھا جا رہا ہے، جو سبق ان کو یاد کروایا گیا کہ بیٹو میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھ سے پہلے بھی لوگ چلے گئے، میرے آبا و اجداد نظر نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام
اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام مجھ سے پہلے جا چکے ہیں، اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح تم نے بھی اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العالمین نے موت کے لفظ استعمال کیے۔ اس لفظ پہ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جناب یہ موت استعمال نہیں کرنا چاہیے نبیوں کے لیے۔ اچھا جی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس لفظ کا ذکر فرمایا اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پہ موت۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ کوئی بری چیز نہیں۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین نبیوں کو موت دیتے، انبیاء پہ موت آتی ہی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسرے مقام پہ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا، انک میت وانہم میتون۔ لفظ میت استعمال کیا کہ آپ بھی میت ہو جائیں گے، وانہم میتون، اور یہ تمام کے تمام لوگ بھی میت ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے تحفۃ المومن الموت، کہ مومن کا تحفہ وہ موت ہے۔ یہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ تحفہ کیسے ہے؟ تحفہ ایسے ہے کہ جب تک یہ آئے گی نہیں اس کی رب سے ملاقات ہوگی، جب یہ آئے گی تب اس کی رب سے ملاقات ہوگی۔ گویا کہ رب سے ملاقات کروانے کا ذریعہ موت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اعلیٰ شخصیات سے بندہ ملاقات کروائے کہ آؤ میں آپ ہی فلاں فلاں جو اعلیٰ شخصیات ہیں، اونچی ہستیاں ہیں، ان کی آپ سے ملاقات کرواؤ۔ اب جو یہ بیچ میں بندہ ہے ملاقات کروانے والا، وہ لوگوں کے نزدیک معزز بن جاتا ہے کہ جناب اس کو بڑی رکھ رکھاؤ ہے، آگے یہ ملاقات کروا دیتا ہے، اس کی بڑی پہنچ ہے، ہر بندہ اس کو عزت سے دیکھتا ہے۔ تو گویا کہ موت یہ مومن کا تحفہ ہے، یہ رب سے ملاقات کروانے کا ذریعہ ہے، یہ معیوب نہیں۔ اور یہ کہنا کہ نہیں جناب موت کے علاوہ کچھ اور لفظ استعمال کیا جانا چاہیے، کہا کیا استعمال کریں؟ کہا یہ استعمال کریں کہ پردہ فرما لیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس میں ادب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ رب العالمین جو لفظ موت استعمال فرما رہے ہیں، گویا کہ یہ بے ادبی کا جو جملہ ہم نے استعمال کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے، گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف یہ بے ادبی موڑ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، جو اللہ رب العالمین نے لفظ موت استعمال کیا تو معاذ اللہ یہ بے ادبی ہو۔ اگر ایسی بے ادبی ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ لفظ استعمال ہی نہیں فرماتا۔ نہیں جناب حاضر ناظر ہیں، چلے تو گئے ہیں لیکن موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے، اس نظریے کا بھی رد فرمایا۔ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کی جا رہی تھی اور زکریا علیہ السلام کفالت کے در پہ تھے کہ میں ان کی کفالت فرماؤں، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین لفظ استعمال کیا، فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ اس وقت موجود نہیں تھے،
کہ جب مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن دازی کی جا رہی وما كنت لديهم، آپ اس وقت نہیں تھے، آپ موجود نہیں تھے۔ اللہ اس نظریے اس عقیدے کا بھی رد ہو جاتا ہے جو حاضر ناظر کا عقیدہ، جو دنیا سے چلا گیا اب اس کا واپس آنا محال ہے، ناممکن ہے۔ جو شہداء ہیں، شہید اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کی جنتوں میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے بتاؤ میرے بندو تمہاری کیا خواہش ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث فرمایا وہ شہید اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں کہ اللہ جی ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں آپ دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے تاکہ دنیا میں جا کر تیرے راستے میں لڑیں، جو مزہ تیرے راستے میں شہید ہونے میں ہے اللہ تیری جنتوں میں بھی ہو جائے۔ اللہ سبحان اللہ، شہداء شہادت جذبہ جہاد کی طرف ترغیب اس حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو ایک بار دنیا سے آ گیا اب اس کا دوبارہ دنیا میں جانا ناممکن۔ اب تم جنت میں رہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شہید جنتوں کے اندر کندیلیں ہیں، چراغ ہیں، ان چراغوں کے اندر ان کندیلوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا ہوا ہے، اور پرندے ان کندیلوں کو لیے لیے جنتوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ یہ مقام شہداء ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی خواہش پوری نہیں فرما رہے، وہ فرما رہے یہ ناممکن ہے، جو ایک بار دنیا سے آ گیا اب وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتا۔ غلط عقیدے لوگوں کے اندر پھیلے ہوئے، جناب روحیں لوٹتی ہیں، روحیں آتی ہیں، جمعرات والے دن فلاں والے دن روحوں کا آنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ فکر دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے حوالے سے کیسی۔ آج ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم دنیا سے جانے لگے ہیں، فلاں دکان، فلاں فیکٹری، فلاں کارخانہ، فلاں پراپرٹی، اس کے حوالے سے ہم نصیحت و وصیتیں کرتے جاتے ہیں، لیکن انبیاء اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی اور آخری وقت میں ان سے کیا پوچھ گچھ چل رہی ہے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے اس بات کی انتہائی فکر ہے، ذرا مجھے یہ بتا دو تاکہ تسلی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ ابا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے جو کہ یعقوب علیہ السلام کے ہیں، تربیت یافتہ ایک نبی کے ہیں، جواب بھی ایسا دیا کہ والد گرامی کو تسکین مل گئی اور مطمئن ہو گئے۔ قالوا نعبد الہک، آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، اور مزید اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ آپ ہی اس الہ کی عبادت نہیں کرتے صرف، بلکہ آپ کے آبا و اجداد بھی اسی رب کو ماننے والے تھے۔ جس رب کو آپ کے آبا و اجداد مانتے تھے، جس کو آپ رب مانتے ہیں، ابا جان ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ الہ آبائی، آپ کے الہ کی اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی
ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، جو ایک ہی رب ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع ہیں، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ دعوت انبیاء ہے، ایک اللہ کی طرف بلانا۔ یہ طریقہ انبیاء ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور یہ نصیحت انبیاء ہے، اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت کرنا، ان سے وقتاً فوقتاً پوچھ گچھ کرنا، تاکہ ان کا عقیدہ راسخ رہے، مضبوط رہے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا، کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العالمین درگزر فرما دے گا۔ لیکن عقیدے کے اندر اگر تھوڑی سی بھی لچک ہوگی، بگاڑ ہوگا، تو دنیا تو ضائع ہوئے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، قبر بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، یہ مضبوط ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، انبیاء کے ساتھیوں کی دعوت، صحابہ کی دعوت، تابعین تبع تابعین کی دعوت، اولیاء کرام کی دعوت، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت۔ اسی دعوت کو الحمدللہ آج اہل الحدیث بیان کرتے ہیں۔ اہل الحدیث کی بھی یہی دعوت ہے کہ ایک قرآن، ایک حدیث، اللہ اس کے رسول کی مانی جائے، توحید کو اپنایا جائے۔ اگر اس میں موت آ جائے گی تو اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم موحد ہو، مسلمان ہو، ایک اللہ پہ یقین رکھنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھ کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔